अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बताएंगे कल से बड़ा सरमद सुल्तान के इशू के ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं। एक तो एक काजी गनी रहमान है, मुबैना तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी बार के, उनका एक वीडियो पैगाम चल रहा है, उसमें वो कुछ चीज़ें बयान कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। इसी तरह मैम शीरी मज़ारी हैं, पाकिस्तान की वफाकी इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, तो उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई, वो भी उन्होंने भी उसके कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की और उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, उनका भी हमने उनको भी देखा, इन साहब का हमने बयान वीडियो पैगाम भी सुना। तो हमने जब ये सब कुछ देखा और इनको बड़े गौर से हमने एग्जामिन किया और कुछ हमने फैक्ट्स का जायज़ा लिया जो वहाँ पर आए, सरमद के साथ जो पेश आए, मज़ीद जो चीज़ें हमारे पास थीं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरमद सुल्तान की स्टोरी स्टिल स्टैंड ऑन इट्स लेग्स। सरमद सुल्तान की स्टोरी ठीक है, हम आपको ये अब बताते हैं वो किस तरह ठीक है। एक तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कुछ लोगों का जिन्होंने खुसूसी तौर पे इसमें दिलचस्पी ली। हम इसमें समझते हैं कि क्रेडिट बेशक के मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट की, लेकिन सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो अली डार हैं, नून लीग के जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के साहबजादे हैं। उन्होंने सबसे पहले इस पर ट्वीट्स किए और आवाज़ उठानी शुरू की, तो हमें उनको उनका नाम लेके क्रेडिट देना चाहिए। इसी तरह हमें शीरी मज़ारी साहिबा को क्रेडिट देना चाहिए। हमारे पास मालूमात थी क्योंकि उन्होंने बाज़ सहाफ़ियों से रब्ते किए थे जिनमें मुबश्शिर ज़ैदी थे और दीगर के ये क्या मामला है, आपके पास क्या अपडेट है, तो वो भी काफ़ी एक्टिव थी इस इशू को लेकर और अपनी मिनिस्ट्री के लोगों को भी उन्होंने एक्टिव किया हुआ था। तो वो मालूमात इकट्ठी कर रही थी जो कल उन्होंने प्रोड्यूस भी की कि इट मीन्स उनके नॉलेज में ये मामला था और वो सब कुछ कर रही थी इस अगवा के मामले पर। फिर हमें बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने भी खुसूसी तौर पर इस पर ना सिर्फ कि अगली सुबह प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन आज हम रिवील कर रहे हैं कि हमसे उनके लोग बार बार रब्ता कर रहे थे और इवन के जिस सुबह सरमद सुल्तान से हमारी बात हुई उस सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे तक उनके लोग हमें फ़ोन करके पूछते रहे कि क्या अपडेट है सरमद की। तो उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी सरगर्मी दिखाई, बिलावल भुट्टो ने भी, और हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने काफ़ी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को भी फ़ोन किए कि ये क्या मामला है और कहाँ पर है ये बच्चा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमें जो हौसला अफजा बात है, ये जो नई पॉलिटिशियंस की हमारे जो नई नस्ल है, मरीम नवाज होगी, बिलावल भुट्टो हो गए, ये लोग कंसिस्टेंट हैं इंसानी हकूक़ के मामले में, इन जबरी गुमशुदगियों के मामले में। अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो इससे पहले भी जब ख़वातीन को सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला आया तो इन्होंने ही इंसानी हकूक़ कमेटी में उसका नोटिस लिया और काफ़ी सख्त ग्रिल किया। इसी तरह अगर आप देखें कि PTM की जो तहरीक है उनसे मोहसिन दावर से रेगुलर मुलाकातें जो करने वाले हैं बिलावल भुट्टो हैं, वो उनकी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं पख्तूनों के। इसी तरह आप देखें कि एक दफ़ा अभी 2018 के इंतखाबात से पहले एक MNA के कैंडिडेट कंफर्म MNA वो उन्होंने बन जाना था, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत चाहते थे। आसिफ जरदारी साहब से उनकी मुलाकात भी होगी, लेकिन ये तीनों बहन भाई बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने वालिद के सामने डट गए कि इन शख्स पर माजी में रेप का इल्ज़ाम है, हम इनको किसी सूरत में अपनी पार्टी में नहीं देंगे, और इन द आसिफ जरदारी साहब को सरेंडर करना पड़ा अपने बच्चों के आगे। तो ये कंसिस्टेंट हैं ये लोग। ये नहीं है कि ये सरमद सुल्तान के मामले में पहली दफ़ा बोल रहे हैं, इससे पहले भी जबरी गुमशुदगियों पर बोलते रहे हैं। आप मरीम नवाज को भी देख लीजिए, वो भी हसीबा बलोच जो हमारी बहन है बलोच, जब वो अपने लापता भाइयों के लिए इधर धरना दे रही थी डी चौक में, तो वो उनसे मिलने आई। इसी तरह उन्होंने इनको जब कोयटा में जलसा किया तो स्टेज पे बुलाया, और इसी तरह ये दोनों मरीम नवाज भी और बिलावल भुट्टो भी जब कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोग शहीद हुए तो उन्होंने धरना दिया, तो ये वहाँ पर भी गए, उनसे इन्होंने पुरसा दिया। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर इमरान खान जो थे, जो रियासत के सरबराह थे, वो उनको ब्लैकमेल कह रहे थे शहीदों के वारसों को ब्लैकमेलर कह रहे थे। बहरहाल तो ये कंसिस्टेंट है, तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को। अब हम आगे आते हैं कि जो कल की जो थ्योरीज चल रही हैं मुख्तलिफ,
ایک تو جو آپ وہ جو قاضی غنی الرحمان ہیں، تھوڑی سی ہم آپ کی تصحیح کر دیں کہ وہ جوائنٹ سیکرٹری نہیں ہیں راولپنڈی بار کے. وہ الیکشن ہار گئے تھے ایک خاتون امیدوار سے، تو وہ جوائنٹ سیکرٹری نہیں ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں. ان کا یہ جھوٹا تعارف کروایا جا رہا ہے. مطلب وہ نہیں بول رہے، لیکن جو ان کو کیپشن دی گئی ہے وہ جھوٹا تعارف ہے ان کا. دوسرا، ان کی ویڈیو آپ سنیے تو آخری 30 سیکنڈ میں وہ اداروں کی مدح سرائی کرتے ہیں کہ اداروں کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے، اداروں کا احترام کرنا چاہیے. تو یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طوطا کس کے لیے ٹیں 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 کر رہا ہے. تو ظاہر بات ہے راولپنڈی میں اگر ایک کچہری ہو، ایک بار ہو، اور وہ بالکل ہمارے جی ایچ کیو کے قریب ہو تو بڑے افیکٹس ہوتے ہیں. ماضی میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی راولپنڈی بار میں ہی خطاب کیا تھا اور نام لیے تھے کہ کس طرح بقول جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ان کو ملنے آئے اور ان سے، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے لیکن مطلب ان کو ملنے آئے اور ان کو کہا کہ میاں صاحب کے کیسز کو کس طرح ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور پھر یہی راولپنڈی بار کونسل تھی جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی اور انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں. تو یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں راولپنڈی بار کی مجبوریاں. تو ایک تو غنی الرحمان ہے نہیں ہے جوائنٹ سیکرٹری، یہ ان کا غلط تعارف کروایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات انڈورس کر رہی ہے سرمد سلطان کی بات کو. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بھائی میرے پاس آئے، وہ وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، میں نے درخواست دیا، پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی. بات یہ ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں نے پوچھا نہیں کہ بھائی وہ 4 لوگ کون تھے، کیوں انہوں نے حملہ کیا، کیا وجہ تھی، کیا آپ کا کسی سے ماضی میں جھگڑا ہے. وہ کہتا نہیں میں جی بس اٹھ کے چلا گیا پولیس اسٹیشن. میں نے ایس ایچ او سے کہا، اس نے کہا جی ان کو میڈیکل کروائیں، اور یہ میڈیکل کے میں لے کے گیا تو وہ میڈیکل میں ان کی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے والد کی ایف آئی آر کٹوانے میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی. موصوف غنی الرحمان صاحب، آپ بتائیے اس سے بڑی اور نشانی کیا تھی کہ ایک گھر پر حملہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ میں نے خود دیکھا ان کی پٹی کھلی تو سر پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، مختلف جگہ پہ زخم تھے جسم پر. تو کیوں وہ ایف آئی آر نہیں کٹوانا چاہ رہے تھے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. کیوں دلچسپی نہیں لے رہے تھے؟ ایسا کیا خوف ان پر طاری تھا؟ یہی سوالوں کا جواب دیتا ہے کہ وہ خوف کیا طاری تھا. جب آپ کا ایک بچہ وہ اٹھا کے لے گئے اور کہہ کے گئے ہوں کہ اگر زبان کھولی تو گولی مار دیں گے، تو پھر اگلے خاموشی رہتے ہیں. وہ نہ نام لیتے ہیں نہ ایف آئی آر کٹوانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا واپس آ جائے، زندہ آ جائے. تو پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں مسز جو شیریں مزاری ہیں جو فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس ہیں، انہوں نے جو رپورٹ ٹویٹ کی جو ان کو بھیجی گئی، موسٹ پرابلی انہوں نے واٹس ایپ کے اسکرین شاٹ ٹویٹ کیے ہیں. آپ اس رپورٹ کو پڑھیے. وہ رپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ وہ ان کے بھائی سخی سلطان کا کچھ اپنا جھگڑا ہے جس پر ان کے گھر پر حملہ ہوا. وہ ان سے پوچھا جانا چاہتا ہے اپنا کیا ذاتی جھگڑا ہے جو ان کا، کم از کم وہ تو پھر رپورٹ کیجیے بیچ میں کہ کس سے جھگڑا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گئے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جی پولیس کہتی ہے کہ جی انہوں نے کوئی میڈیکل جمع ہی نہیں کروایا، ہم نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اور کچھ کارروائی نہیں ہوئی. کیوں؟ آخر آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں وہ میڈیکل جمع نہیں کروا رہے تھے، کیوں وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا رہے تھے، کیوں ان کا بھائی 4 نامعلوم کی درخواست دے کے پیچھے ہٹ گیا. آخر ایسا کیا خوف تھا؟ سوچیے نا، اس ملک میں کیا ہمیں نہیں پتا ایسے خوف کیوں طاری ہوتے ہیں؟ کیا یہ اتنی سادہ بات ہے؟ آپ کو سوچنا چاہیے، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اور پھر وہ رپورٹ کی کنکلوژن اینڈ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی چھپے ہوئے تھے اور بعد میں سامنے آ گئے سرمد سلطان. مطلب آپ نے بغیر ایک چھوٹی سی انکوائری کی اور اس کے اوپر آپ نے فیصلہ بھی سنا دیا، تو آپ تو آلریڈی معاملے کو آپ باعث آپ کی نظر آ گئی ہے. اور تو اس لیے ہماری منسٹر فار ہیومن رائٹس جو شیریں مزاری ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اس کو تھوڑا مزید ڈگ ان کروائیں، اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنوا لیں. کیونکہ سرمد سلطان نے ریاست کے ستونوں پر کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے جو میرے چھوٹے بھائی اور اہل خانہ کے ساتھ ہوا. تو جوڈیشل کمیشن بنوائیں، وہ انکوائری کرے. کیونکہ ہمارے سرمد سلطان نے کل بتایا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے سوال کیا،
اس کانفرنس کال پر جس میں گل بخاری، شفیق ایڈوکیٹ، ایک کوئی مقصود آسیہ اور ایک علی عبداللہ ہاشمی، میں ان 2 لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، یہ موجود تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو یقین ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیز کے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا آپ کو کس بنیاد پر یقین ہے کہ یہ وہ لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے جب FIR کٹوانے گئے تھانے تو پولیس والے نے کہا یہ جو وقوع آپ بتا رہے ہیں میں اس کی FIR نہیں کاٹوں گا، ڈکیتی یا جھگڑے کی دینی ہے تو وہ FIR کاٹ دیتا ہوں. تو یہ وہ کہہ چکے ہیں. تو اس SHO کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب جہاں تک معاملہ آ گیا اس کا سرمد سلطان کا، تو بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ ہمیشہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں، وکٹم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ہم اتنی پولرائزڈ اور نفرتوں میں بٹی ہوئی سوسائٹی ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہماری بیٹی ہے ملالہ، اس کو گولیاں لگی تو آج تک ہم اس کو مغرب کا ایجنٹ کہتے ہیں اور اس حملے کو ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ اس کو حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے موصوف ہماری تو فوج کے مہمان رہ کے جا بھی چکے ہیں، احسان اللہ احسان. پھر اس طرح دیکھ لیجئے موٹر وے پر ریپ ہوا ہماری ایک بہن کے ساتھ. کیا ہوا؟ IG لاہور کا جو CCP جو لاہور تھا وہ کہہ رہے کہ اس خاتون کا قصور ہے یہ رات کو گھر سے کیوں نکلی. ایک ایسے معاشرے میں آپ توقع کر رہے ہیں کہ سرمد سلطان بولا ہے تو اس کو پر کنکر نہیں برسیں گے، لیکن یہ بڑا افسوسناک اور شرمناک ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. ہمارے ہاں وکٹم کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیے، ہوا کے مخالف اڑنے کا حوصلہ کیجیے، پانی کی لہروں کے مخالف تیرنے کا حوصلہ کیجیے. یقین کیجیے آپ کی زندگی بنا دے گا. زندگی اور موت کیا ہے، آ جائے گی، اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن بہرحال ہم چاہتے تھے کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کو ڈیبنک کیا جائے، اور یہ جو متھ پھیلائی جا رہی ہے، جس کو ٹوسٹ دیا جا رہا ہے، اس کو جو سپن دی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ واپس اسی جگہ پر لائیں جہاں پر بات شروع ہوتی ہے کہ کس نے اغوا کیا. یہ ضرور سامنے آنا چاہیے. اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اسی اسلام آباد سے متی اللہ جان اغوا ہوئے تھے، منسٹر فار ہیومن رائٹس. آپ کو معلوم نہیں کس نے اٹھایا ہے؟ ذرا جانیے نا. پاکستان کی سپریم کورٹ میں کیس ہے، کوئی رپورٹ نہیں آ رہی وہاں پر، اور ہماری موزد سپریم کورٹ سے بھی درخواست ہے، موزد چیف جسٹس گلزار احمد سے بھی، کہ اس پر کارروائی تیزی سے آگے بڑھائیے. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا. آپ دیکھیے کیا ہمارا کوئی جرنلسٹ شہید ہو ہی سلیم شہزاد شہید کی طرح، تو پھر تب بھی جوڈیشل کمیشن بننا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے جج کا، اور وہ بھی جس قسم کی ثاقب نثار ہومیوپیتھک رپورٹ لکھ گیا. تو ہمارے زندہ صحافیوں پر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیجیے. متی اللہ جان کے اغوا پہ بنائیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس ریاست میں یہ اغوا رکنے جو ہو رہے ہیں، جو کہ جن اغواؤں میں ریاست ملوث ہے، ریاست مجرم ہے، ریاستی ادارے مجرم ہیں، ان پر جوڈیشل کمیشن بنائیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.